پاگل ہو گئی ہو؟ ہمیشہ تمہیں میں نے ندا اور فدا کی طرح چھوٹی بہن سمجھا، اور تم؟ میں آپ کی بہن نہیں ہوں، ہم کزنز ہیں، ہمارا نکاح جائز ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میکال۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یو کیا بولے جا رہی ہو؟ جو بات ہو ہی نہیں سکتی وہ کیوں بول رہی ہو؟ پلیز ایک بار سوچے نا، آپ اور میں نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ بضد ہوئی کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ دیوانہ وار میکال سے محبت کرتی تھی، اتنی کہ شاید اس کے لیے جان بھی دے دیتی، پر میکال کو اس میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ اس سے کسی صورت نکاح کرنے کو تیار نہ تھا، اور پھر گھر بھر میں ماہ رخ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس کی شادی اس کے پھپھو کے گھر جنید سے ہو رہی تھی، اور ایسے میں وہ آ کے میکال کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے راضی کر رہی تھی، اور میکال کا جی چاہتا تھا اسے کھینچ کھینچ کے تھپڑ مارے اور سیدھا کر دے، پر وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی، اور ایک ہی ضد لگائے ہوئے تھی، میکال سے ہی نکاح کرنا ہے۔ پورے گھر والوں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ ماں باپ کی لاڈلی تھی، ہمیشہ ہر خواہش پوری کی، اور جنید سے جب رشتہ ہوا تو اس نے اپنے والدین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، ایک بار بھی کچھ نہیں کہا۔ اور اب جب شادی کا وقت آیا تو اسے جنید سے نہیں میکال سے شادی کرنی تھی، اور اس بات کا احساس اسے بھی اب ہوا کہ وہ میکال سے محبت کرتی ہے، اس لیے نکاح اسی سے کرے گی۔ سبھی گھر والے سوچ و بچار کرنے لگے۔ ناممکن ہے، آپ کیسے اس کی فضول اور بچگانہ ضد کو پورا کر سکتے ہیں؟ میں کبھی اس سے نکاح نہیں کروں گا، اور سوچئے گا بھی مت کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا، اور اب اس سے نکاح کر لوں تو یہ ممکن نہیں۔ ایک طرف میکال کی ضد تو دوسری طرف ماہ رخ کی ضد۔ سب گھر والے از حد پریشان ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماہ رخ کو کیسے سمجھائیں، جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ کسی کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ رومانہ بیگم بیٹی کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر فہام صاحب سے درخواست کی کہ وہ بیٹی کا دکھ سمجھے اور میکال کو نکاح کے لیے راضی کریں، اور یوں میکال پہ سب گھر والوں نے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ ابھی پھپھو کے گھر تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، وہ اپنی تیاریوں میں بزی تھی اور آنے والے وقت سے بے خبر، جب ان کی بارات کو ماہ رخ دلہن کے روپ میں ملنی ہی نہیں تھی۔ بیٹا وہ بچی ہے، نہ سمجھ ہے، ایسے مت کرو، بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ماں باپ اس کے الگ پریشان ہیں، کچھ سوچو بیٹا۔ اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، کون سا تم دونوں سگے بہن بھائی ہو جو نکاح نہیں ہو سکتا؟ اچھی ہے، پیاری بچی ہے، تم سے اٹیچڈ ہے، اس لیے شاید اس نے جنید سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ بابا وہ کل کہے گی مجھے آسمان سے چاند تارے توڑ کر لا دو، تو کیا آپ کہیں گے کہ جاؤ میکال لے آؤ؟ خیر ہے، بچی ہے، نہ سمجھ ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولا، پر تب کی تب دیکھیں گے نا، ابھی تو تم راضی ہو جاؤ نکاح کے لیے۔ سچ میں میرا بھی دل نہیں کہ اتنی پیاری بچی خاندان سے باہر جائے، تمہارے ساتھ اس کی جوڑی بہت پیاری لگے گی۔ بابا وہ پورے 8 سال چھوٹی ہے مجھ سے، اور سب سے بڑی بات، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، ہمیشہ ندا اور فدا کی طرح ہی سمجھا۔ میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میکال، تھوڑا سا دل بڑا کر لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اور پھپھو کو کیا جواب دیں گے؟ وہ میں کر لوں گا ہینڈل، اس کی فکر تم مت کرو، تم بس۔ وہ بھی بات مکمل کرتے کہ ان کے نمبر پر کال آنے لگی، تو وہ ایک طرف کو ہوئے میکال روم سے باہر نکل گیا۔ اسے ماہ رخ پہ انتہائی غصہ آیا۔ وہ سیدھا اس کے روم میں چلا گیا، جو موبائل سامنے کیے بیٹھی تھی، جیسے کسی سے میسج پر بات کر رہی تھی۔ اچانک سے میکال کو اندر آتا دیکھ وہ تھوڑا سا ٹھٹکی۔ پورے گھر کو تم نے اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، کوئی شرم نام کی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ وہ بولا نہیں، غصے سے پھنکارا تھا۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اور اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ وہ اس کے پاس آتے نرر انداز میں بولی۔ کچھ پل توقف کے بعد وہ اس کو دیکھتا سر نفی میں ہلا گیا۔ لیکن مجھے تم پسند نہیں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ وہ غصے میں اسے وہ سب بولتا جا رہا تھا۔ وہ معصوم اس کی بات دل پر لے گئی۔ اور جو تم چاہتی ہو نا، وہ کبھی نہیں ہوگا، تم مر بھی جاؤ تو بھی نہیں۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ وہ سسکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔
بتائیں میکال، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ ماہروخ مر جائے؟ وہ اس کے سامنے آتے گہرے سانس بھرتے پوچھ رہی تھی۔ کاش تم سچ میں مر جاؤ۔ اس کے الفاظ نے ماہروخ کی روح تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ تڑپ گئی تھی، اس کا دل بری طرح سسکا۔ وہ اسے ایک سخت گھوری سے نوازتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور پھر اس نے سوچ لیا محبوب کی یہ خواہش تو وہ ضرور پورا کرے گی۔ سبھی رات کو کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے ماہروخ کے۔ ارے ندا بیٹا، جاؤ ماہروخ کو بلا کر لاؤ، وہ کیوں نہیں آئی کھانے پر؟ ارمان صاحب نے اپنی بیٹی کو کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھتی ماہروخ کو بلانے چلی گئی، پر کافی دیر وہ دروازہ بجاتی رہی اور ماہروخ نے دروازہ نہ کھولا تو وہ مرے ہوئے قدموں سے واپس لوٹ آئے۔ کیا ہوا ندا بیٹا، ماہروخ آئی نہیں کھانے پر؟ ارمان صاحب نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا جان، وہ تو دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ میں کتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں، لیکن جواب ہی نہیں دے رہی، نہ دروازہ کھول رہی ہیں۔ اس کی بات پر سبھی بری طرح چونکے۔ میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ ارمان صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ رہنے دیں بھائی صاحب، جب بھوک ہوگی تو خود کھا لے گی، رومانہ بیگم نے بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، جہاں میرے یہ 3 بچے ہیں، ماہروخ بھی میری بیٹی ہے، اور میرا کوئی بچہ بھوکا سوئے میرا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ میں خود لے کر آتا ہوں اس کو۔ ماہروخ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے تایا جان کی لاڈلی تھی، اور زیادہ تر اپنی ہر خواہش کا اظہار بھی انہی سے کرتی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے پکارا، لیکن پھر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ کافی دیر اسے پکارتے رہے، لیکن اندر سے جواب نہ دارد۔ حد ہو گئی، کتنی بدتمیز ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ جانتی بھی ہے کب سے تایا جان اس کو آوازیں دے رہے ہیں۔ مجال ہے کہ آگے سے جواب دے دے۔ رومانہ بیگم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے وہ اندر ٹھیک نہیں ہے۔ ارمان صاحب کا دل ہولنے لگا۔ ان کی بات پر باقی سب ایک پل کو چپ ہی ہو گئے۔ کاش تم سچ میں مر جاؤ۔ میکال کو آج اپنے دن کے وقت کہے گئے الفاظ یاد آنے لگے۔ میکال، کچھ بھی کرو، یہ دروازہ کھولو، توڑ دو بے شک۔ ارمان صاحب دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک چیئر پہ ڈھہتے ہوئے بولے، اور میکال نے پورا زور لگاتے دروازے کا لاک توڑا، اور جیسے ہی وہ سب اندر گئے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی واقعی موت کو گلے لگا گئی تھی۔ اس نے بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں لے لی تھیں۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ آہو بکا جاری ہو گئی۔ یہ کیا کیا ماہروخ بیٹا، آنکھیں کھولو۔ رومانہ بیگم نے روتے بلکتے بیٹی کا سر گود میں رکھے ہوئے اسے ہلایا، لیکن اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ ارمان صاحب نے نم آنکھوں سے میکال کی جانب دیکھا۔ وہ جھک کر اس کو چیک کرنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت رک رک کے چل رہی تھی۔ میکال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ہاسپٹل لے کر چلو، اس سے جلدی کرو۔ ارمان صاحب نے میکال کو ہوش دلایا، جو اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اس کی نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اسی پل وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں سب ہاسپٹل میں جمع ہو گئے۔ ماہروخ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ رومانہ بیگم، فہام صاحب، ارمان صاحب اور میکال اس وقت ہاسپٹل میں ہی موجود تھے، جبکہ ندا اور فدا گھر پر تھیں۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، جبکہ باقی سب گھر والے باہر بے چین بیٹھے، اس لڑکی کے لیے دعا گو تھے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ کافی دیر گزر گئی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ایک بے چینی سی لگی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے رومانہ بیگم بار بار تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں، مگر انگلیاں بار بار لرزتی جا رہی تھیں۔ ارمان صاحب خاموشی سے کرسی پر بیٹھے تھے، مگر ان کے اندر جیسے طوفان برپا تھا۔ فہام صاحب بار بار دروازے کی طرف دیکھتے، جیسے کسی لمحے وہ در کھلے اور وہ خبر ملے، بس خبر کیسی، یہ سوچنے کی ہمت نہ تھی۔ آنکھوں سے آنسو پہنچے۔ اکلوتی بیٹی تھی ان کی، کتنی منتوں مرادوں سے ان کی زندگی میں آئی اور آج موت کے منہ میں جا پہنچی۔ اس سب میں میکال خالی ذہن سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی تھکن۔ فہام صاحب فوراً لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بچی وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ نیند کی دوا خون میں پھیل چکی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے بروقت ہسپتال لے آنے سے اس کی جان بچ گئی ہے۔ رومانہ بیگم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی۔
جسم کمزور ہے، نیند آور گولیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، دماغ اور دل دونوں پر اثر پڑا ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ارمان صاحب نے دھیرے سے گردن جھکا لی، جیسے کوئی بوجھ دل پر اور بڑھ گیا ہو۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ فہام صاحب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی مل لیں، لیکن زیادہ رش مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر اپنی کہتے جا چکے تھے۔ رومانہ بیگم اندر ماہروخ کے پاس چلی گئیں، جبکہ ارمان صاحب میکال کے پاس آئے۔ جانتے ہو اس سب کی وجہ کیا ہے؟ تم۔ اچانک ان کے الفاظ پر میکال نے دکھ سے ان کی جانب دیکھا۔ اگر تم نکاح کے لیے مان جاتے تو آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، وہ کرب سے بولے، جبکہ وہ خاموش ہی رہا۔ خبر اڑتی اڑتی پھپھو تک بھی پہنچ گئی۔ ماہروخ انہیں بھی بہت عزیز تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی فکر میں جنید کو لیے سیدھا ہاسپٹل پہنچی، جبکہ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ ماہروخ نے نیند کی گولیاں لی ہیں اور اس کی وجہ میکال ہے، کیونکہ اسے میکال سے نکاح کرنا تھا۔ یہ باتیں کہاں چھپتی ہیں، خاندان میں رہتی تھیں، انہیں بھی پتہ چل گیا۔ میکال بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم چاہو تو یہ نکاح کر لو، میرے لیے تم بھی جنید کی طرح ہو۔ پر پھپھو، مجھے اس سے نکاح کرنا ہی نہیں، میں نے اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح سمجھا، اب کیسے؟ وہ ضد آیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ میکال نے رخ پھیر لیا، دل جیسے جل رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی ماہروخ کو بہنوں جیسا سمجھا کرتی تھیں، اب اندر ہی اندر وہ سوال پوچھ رہی تھی۔ اگر بہن تھی تو یہ حال کیوں کیا اس نے؟ اور آج سب تمہیں اس کی زندگی میں کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں، نکاح کے لیے مجبور کر رہے ہیں؟ میکال نے لب بھینچے، سبھی اس کی سائیڈ لینے لگے تھے۔ پھپھو تک اس کی سائیڈ ہو گئی تھی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ ان کے سوال پر میکال نے گہرا سانس بھرا۔ پھپھو، مجھے آگے پڑھنا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ میرے لیے میری زندگی میں پیار محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ تو بیٹا پھر کر لو ماہروخ سے نکاح، ہمیں وہ بچی بہت عزیز ہے میکال۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری کیا فیلنگز ہیں بیٹا، لیکن وہ بچی تمہاری خاطر موت کو گلے لگا گئی۔ یقیناً وہ دل سے تمہیں چاہتی ہوگی، اس لیے تھوڑا سا اپنا دل نرم کر لو۔ ان کی باتوں پر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ بہت مشکل فیصلہ تھا یہ۔ دنیا والے کیا کہیں گے پھپھو؟ کہاں جنید سے شادی اور کہاں مجھ سے نکاح؟ اب اس نے دوسرا پہلو تلاش کیا۔ دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو میکال، وہ تو انسان کو کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم ماہروخ ہے، اس کی زندگی ہے، اور اس کی زندگی اسے واپس تم ہی دے سکتے ہو۔ تمہاری صرف ایک ہاں کی دیر ہے، اور اگر اپنی پھپھو سے ذرا بھی پیار ہے تو انکار نہیں کرو گے۔ انہوں نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا، تو بابا نے اس کو دیکھ کر رخ بدلا، جیسے ماہروخ کو اس نے نیند کی گولیاں دی تھیں، اور کہا یہ کھا لو اور جان چھوڑو۔ سبھی اس کے اپنے پریشان تھے، اور ایک وہی تھا جو سب کو خوشی دے سکتا تھا۔ ماہروخ کو ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی رو رہی تھی کہ وہ کیوں بچ گئی، اسے نہیں جینا تھا، اور پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ سبھی نے حیرت سے میکال کو دیکھا، وہ نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سبھی کے چہروں پر بے یقینی تھی، جبکہ ماہروخ کے چہرے پر بے انتہا خوشی۔ وہ روتے ہوئے مسکرا دی اور ماں کے گلے لگ گئی۔ ارمان صاحب نے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے تھپکی دی، جیسے کہہ رہے ہوں تمہارا بہت شکریہ، لیکن وہ خاموش رہا۔ نکاح کا یہ فیصلہ اس نے اپنی دلی رضامندی سے نہیں کیا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والے پریشان ہوں۔ اس ایک ہفتے میں ان سب نے بہت زیادہ ٹینشن دیکھی تھی، اور اگر ان سب کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے اس کا ایک نکاح ماہروخ سے ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا، کیونکہ کرنی تو اس نے اپنی مرضی ہی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ میں طے کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ماہروخ کے گھر آتے ہی اس کے نکاح کی تیاری شروع ہو گئی، اور 2 دن بعد بہت سادگی سے اس کا نکاح میکال سے کر دیا گیا۔ اس کے نکاح میں گھر کے سبھی افراد نے خوشی سے شرکت کی۔ ماہروخ بی بی بنت فہام قریشی، آپ کا نکاح میکال قریشی ولد ارمان قریشی کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے سارے جملہ حقوق میکال کو سونپ گئی۔ میکال قریشی ولد ارمان قریشی، آپ کا نکاح ماہروخ بی بی بنت فہام قریشی کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ قبول ہے، میکال کے سرد و سپاٹ انداز میں کہے الفاظ پر سبھی نے گہرے سانس بھرے۔ نکاح نامے پر دستخط کیے جا رہے تھے، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے۔ نکاح مکمل ہوتا ہے، مبارک ہو۔
مولوی صاحب کی آواز پہ سبھی نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور مبارکباد دی، جبکہ میکال کا چہرہ ابھی بھی بالکل اسپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ بھائی صاحب کیا خیال ہے رخصتی کے بارے میں؟ فہام صاحب نے ارمان صاحب سے پوچھا۔ جیسے آپ لوگ چاہیں، میں تو کہتا ہوں مجھے ابھی ہی میری بیٹی کو رخصت کر کے میرے حوالے کر دیں، وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ میکال ان کی بات سنتا ہوا سلگ اٹھا۔ وہ صرف نکاح تک کے لیے راضی ہوا تھا، رخصتی کے حوالے سے اس کا فی الحال کوئی پلان نہیں تھا، اور یہاں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رخصتی بھی پلان کر رہے تھے۔ وہ سر نفی میں چھٹکتا باہر آ گیا۔ اندر اب کھانے کا دور شروع ہوا تھا، جبکہ وہ موبائل پر اپنے دوست سے رابطہ کرتے ہوئے اپنے آگے کا لائے عمل تیار کر رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مسز میکال قریشی بننے کا ماہروخ بی بی، اب تم دیکھنا میکال قریشی بن کر تم کتنا سسکو گی اور تڑپو گی۔ لیکن میکال قریشی کبھی بھی اس رشتے کو مکمل نہیں کرے گا، وہ دل ہی دل میں ماہروخ سے مخاطب ہوا۔ فائنلی تم نے جو چاہا وہ تمہیں مل گیا، ندا نے ماہروخ کے پاس آتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ جواباً ماہروخ صرف مسکرا سکی۔ ویسے اگر ایک بات ہے ماہروخ، اگر گولیاں کھانے سے تمہاری جان چلی جاتی پھر کیا کرتی؟ مطلب؟ ماہروخ کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب صاف، اگر ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ تم نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں اور تم یہیں اندر پڑے پڑے تمہاری ڈیتھ ہو جاتی۔ نہیں، ایک فرض کر لو، میں ایک ایسی ہی بات کر رہی ہوں۔ ماہروخ کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے ندا نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جو نصیبوں میں ہوتا ہے نا وہ مل کر رہتا ہے۔ اگر میرے نصیب میں موت لکھی ہوتی تو مجھے مل جاتی، لیکن میرے نصیب میں میکال قریشی تھا، اس لیے وہ مجھے مل گئے۔ اگر تم بات نصیبوں کی کر رہی ہو تو اسلام میں خودکشی حرام ہے، تم نے خود کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ حرام موت اگر تم مر جاتی تو سوچو آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ تم نے دنیاوی لذت کے لیے اپنی آخرت، اپنی عاقبت خراب کرنے کی کوشش کی ہے، کیا تمہیں اس کا ذرا بھی ملال نہیں؟ ندا نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، لیکن اس کے پاس ندا کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ اس نے واقعی یہ غلط کام کیا تھا، اور اسے اس گھر میں اس غلط کام کے لیے کسی نے بھی ذرا سا ڈانٹا تک نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سب نے اس کی خواہش، اس کی ضد کو پورا کر دیا، لیکن آج ندا نے اس کو آئینہ دکھایا تو وہ اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ ہو گئی۔ سب جانتے بوجھتے اس نے یہ اتنا بڑا رسک لیا۔ کیا یہ محبت میں اس قدر دیوانی ہو گئی تھی کہ یہ بات بھی سوچی سمجھی نہیں؟ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ نکاح کے بعد اب کہانی ختم، جبکہ کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میکال؟ تم نے پاسپورٹ کب بنوایا؟ ویزے کے لیے اپلائی کب کیا جو تم آج باہر جانے کی بات کر رہے ہو؟ ایک ہفتے بعد میکال نے سب پہ بم پھوڑا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے۔ سبھی کو اس کے اس اقدام پر اعتراض ہوا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی، جبکہ ماہروخ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی سی آخری کوشش کرنے اس کے کمرے تک پہنچ گئی۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ تو آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا؟ میکال نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ میرے کمرے میں آئندہ اجازت کے بنا مت آنا۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس کے ہر انداز میں ماہروخ کو اپنے لیے نفرت چھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری وجہ سے جا رہے ہیں نا؟ میرے عمل کی سزا دینا چاہتے ہیں سب کو۔ جانتے ہیں تایا ابو آپ کے بنا نہیں رہ سکتے، پھر بھی؟ وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ تو یہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا جب تم نے گولیاں کھانے کا ڈرامہ کریٹ کیا اور بدلے میں مجھے تم سے یہ نکاح کرنا پڑا، لیکن کر لیا نا۔ اب بخشو میری جان، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میکال کی اس قدر نفرت نے ماہروخ کی ذات کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ نکاح کے بعد وہ میکال کے دل کو اپنی طرف موڑ لے گی، لیکن وہ تو نفرت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کیسے اس کے قریب جاتی؟ پھر بھی ہمت کرتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مت جائیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ آنسوؤں کے بیچ بمشکل منت بھرے لہجے میں بولی۔ میکال نے لب بھینچے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے جو زیادتی میں اپنے ساتھ کر چکا ہوں، اب مزید قربانی نہیں دے سکتا۔ بہتر ہوگا میرے راستے میں مت آنا اب، ورنہ نیند کی گولیاں کھا کے تو تم بچ گئی۔ میں نے گلا گھونٹا نا تو تمہاری آخری سانس تک ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک تم مر نہیں جاؤ۔ تو پھر مرنے دیا ہوتا، کیوں بچایا مجھے؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ آواز نیچی رکھو۔ وہ اسے ایک دم دیوار کے ساتھ زور سے پٹک گیا۔ میرے سامنے نہ نظریں اونچی کرنا نہ آواز۔ تم منچاہی نہیں کہ میکال تمہارے ناز نخرے اٹھائے، تمہارے پاؤں تلے ہاتھ رکھے گا۔ میرے لیے تم کوئی معنی نہیں رکھتی، اینڈ یو نو
جو لڑکی اپنے آپ کو مقابل کے لیے پلیٹ میں سجا کر پیش کر دینا، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ عورت ایک راز ہوتی ہے ماہرو، وہ جب تک راز رہتی ہے وہ انمول ہوتی ہے، لیکن جب وہ خود کو خود بے وقت کرتی ہے تو پھر وہ بے مول ہو جاتی ہے، اور تم میری نظر میں بے مول ہو۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں؟ ایک مغموم سی امید سے پوچھا۔ تھا نا، نرمی کا، عزت کا، چاہت کا، ٹھیک ویسے ہی جیسے ندا اور فدا کے لیے تھا۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر دیا۔ اب تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتا اب موبائل پر نمبر ڈائل کرتا، اس کی جانب سے رخ پھیر گیا۔ ایک دن آئے گا میکال، جب آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی تھی جو آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے لیے آپ کی ذات، آپ کی محبت انمول تھی، جسے آج آپ بے مول کہہ کر ٹھکرا رہے ہیں۔ ایک دن اسی بے مول ہستی کو آپ ڈھونڈیں گے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ کرب سے بولی۔ پلیز جسٹ گو ٹو ہیل۔ وہ ذرا سا گردن موڑ کے اسے بولتا اب موبائل کان سے لگائے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا، اور ماہرخ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل ملے بنا ہی ٹوٹ گئے، ہاتھ ملے بنا ہی چھوٹ گئے، کھیل کھیلے یہ قسمت نے۔ وہ رخ پھیر گئی، آنسو گالوں پر کتاروں کی صورت بہتے جا رہے تھے۔ بار بار روون اکھیاں، تینو جو نہ ویکھ سکیاں، کھو لیا یار قدرت نے۔ وہ وہاں سے باہر نکلتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس عشق نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا، برباد ہی کر کے رکھ دیا، اور وہ ہو رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی قسمت خود چنی تھی۔ وہ جاتے ہوئے سب سے مل کر گیا، باپ کو سینے سے لگایا، بہنوں کو، چچا چچی سے ملا، یہاں تک کہ پھپھو کی فیملی سے بھی مل کر آیا، لیکن نہیں ملا تو ماہرخ سے نہیں ملا، اور وہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے نہ بات کر کے گیا، نہ اپنا چہرہ دکھایا۔ وہ اسے محبت کرنے کی سخت سزا دے کر گیا تھا تاکہ اسے ساری زندگی یاد رہے۔ محبت مرہم نہیں، زخم ہے جو اس نے جھیلا ہے، ماہرخ کی صورت۔ اور اب ماہرخ کی باری تھی کہ وہ بھی جھیلتی، اور شاید اس کا جھیلنا ساری زندگی کا تھا، یا اللہ نے اس کے لیے کچھ اچھا سوچ رکھا تھا، یہ رب ہی جانتا تھا۔ ندا کا رشتہ آیا تھا، اس کا یونی فیلو تھا اور اسے پسند کرتا تھا۔ دیکھ بھال کر اس کا رشتہ طے کر دیا گیا، لیکن ندا کی خواہش تھی کہ نکاح کے وقت میکال بھی یہاں ہو، اور وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے گئے ابھی 6 ماہ ہی تو ہوئے تھے، اور وہ اتنی جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ دوسری طرف ندا کے سسرال والوں کو نکاح کے ساتھ رخصتی کی بھی جلدی پڑ گئی۔ بھیا سن لے، میں آپ کے بنا شادی نہیں کروں گی، یہ فائنل ہے، وہ لاڈ اٹھاتے بولی۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے، اور امریکہ لاس اینجلس میں شام کے 7 بج رہے تھے، اور وہ اس وقت ہی فری ہوا کرتا تو صبح صبح سب سے ویڈیو کال پہ بات کر لیا کرتا، سوائے ایک ہستی کے، اور وہ کوئی اور نہیں، ماہرخ تھی۔ وہ دل ہی دل میں یہ غم لیے بیٹھی تھی، اب کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ وہ ماسٹرز کر رہی تھی، اور سب کے سامنے وہ بظاہر خوش رہتی، کیونکہ یہی اس کے اپنے تھے جنہوں نے اپنے لاڈلے کی نہیں لاڈلی کی سنی تھی، اور اب انہی اپنوں کی خاطر وہ ہنستی تھی، خوش رہتی تھی، اور محبت کا زخم دل کے اندر ہی دبا لیا۔ وہ ویڈیو کال پہ بزی تھا، ماہرخ کو آئیڈیا نہیں ہوا۔ وہ اس کے صوفے کی بیک سائڈ سے گزرتی سامنے چلی گئی۔ میکال نے 6 ماہ بعد اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، اور اس ایک جھلک میں اس کے چہرے کا صرف ایک حصہ ہی دکھائی دیا، جس پہ میکال کو حزن و ملال ہی نظر آیا۔ بظاہر چہرے پر سکون تھا، لیکن اس کی آنکھ کے حلقے وہ دیکھ چکا تھا، پر اپنے ذہن سے اسے جھٹکتا وہ ندا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بہت مشکل سے اسے قائل کرتا، وہ کال بند کر گیا، اور تھکن کے احساس سے آنکھیں موند لی۔ اپنوں سے دور رہنا اتنا آسان نہ تھا کہ ایک ضد نے اسے یہاں لا کھڑا کیا تھا، جہاں سے وہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا، نہ واپس پلٹ سکتا تھا۔ کسی وقت اسے ماہرخ پہ بہت غصہ آتا، جس کی وجہ سے اسے پاکستان چھوڑنا پڑا، اور آج بہن کی شادی ہونے جا رہی تھی، اور وہ اٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھیں موندی تو اس کا آدھا چہرہ پھر سے دماغ کے پردے پر چھلکنے لگا۔ میکی، میکی۔ وہ اچانک ہی اندر داخل ہوئی، اور میکال نے گھور کر اسے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے سارا، میرا نام میکال ہے، اور مجھے میکال کہہ کر ہی بلایا کرو۔ او ہو، تمہارا نام اتنا لمبا ہے تو میں نے شارٹ فارم میں رکھ دیا ہے نا، یہ بھی تو اچھا ہے نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے میرا اپنا مکمل نام ہی پیارا لگتا ہے، سارا۔ وہ پھر سے بولا تھا، پر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ اچھا جناب، چو حکم۔ جناب نہیں، جناب، میکال نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ میکال سارا سے 1 ماہ پہلے منگنی کر چکا تھا،
دونوں کی عادتیں ایک جیسی تھیں اور 5 ماہ سے ایک ساتھ ایک کمپنی میں کام کرتے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ تو سارا نے ہی اسے پرپوز کر دیا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ امریکہ میں اکیلی ہی رہتی تھی اپنی گرینی کے ساتھ، وہ بھی اس کی کوئی دور پار کی رشتہ دار تھیں۔ سارا خود بھی خوبصورت تھی اور اس کی باتیں بھی۔ میکال کو اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے سارا کا انتخاب کر لیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اس کے نکاح میں ایک لڑکی پاکستان میں بھی بیٹھی ہے جو اس سے شدت سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی ہے، پر میکال کو اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس لڑکی کو نکاح کرنا تھا، میکال نے اس کی خواہش گھر والوں کے کہنے پر پوری کر دی، پر اب مزید وہ اس کے لیے اپنی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک طرف پاکستان میں ندا کا نکاح ہو رہا تھا تو دوسری طرف امریکہ میں میکال نے سارا سے نکاح کر لیا۔ وہ جس طرح اس کے فلیٹ میں آتی تھی، ٹائم سپینڈ کرتی تھی، میکال کو بنا کسی رشتے کے اس کا اپنے فلیٹ پہ آنا مناسب نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے سارا سے نکاح کا بولا تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ رہنا ہے، وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھے بولی۔ ابھی نہیں سارا، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے، مستقبل سکیور کرنا ہے، اس کے بعد میں ہماری ازدواجی زندگی شروع کروں گا جو ہم پاکستان جا کے شروع کریں گے انشاءاللہ اپنوں کی دعاؤں کے ساتھ۔ اس کی باتوں کو سارا نے کچھ پیش و ہیش کے بعد مان لیا، لیکن اب وہ میکال کے بہت نزدیک ہوتی چلی گئی۔ اب دھڑلے سے اس کے گلے بھی لگ جاتی اور اس کے گال پہ اپنے لب بھی رکھ دیتی۔ میکال نے کبھی اس کی جانب بڑھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے روکا بھی نہیں۔ دونوں کے بیچ نکاح کا رشتہ تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب وہ اسے نہیں روک سکتا، لیکن یہی سمجھ ماہ رخ کی دفعہ کہیں دور جا سوئی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے غصے سے اسے پرے جھٹک دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میکال کو امریکہ آئے 2 سال گزر گئے تھے۔ وہ اپنا مستقبل روشن کر چکا تھا، اب بہت آسانی سے پاکستان جا سکتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سارا کو لے کر پاکستان جائے۔ اس دوران ندا کا ایک بیٹا ہو چکا تھا، جبکہ فدا کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی اور میکال اس کی شادی پر جا کے سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا اور اپنے گھر والوں کو سارا سے ملوا کے وہ سارا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ سارا کو لے کر پاکستان پہنچا۔ گھر میں کسی کو بھی اس کے آنے کی اطلاع نہیں تھی، سبھی ندا کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، خاص کر ماہ رخ۔ وہ تو ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، ابھی بھی سارے گھر کی ڈیکوریشن کرواتی، وہ اب پھولوں کی لڑیاں لگوا رہی تھی۔ ندا اسے یوں ہر کام پرجوش انداز میں کرتے دیکھ اس کے پاس چلی آئی اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک گئی۔ آئی ایم سوری ماہ رخ، وہ سچے دل سے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ لیکن کس لیے؟ وہ مسکراتے پوچھ رہی تھی۔ ان الفاظ پہ جو 2 سال پہلے میں نے تم سے کہے۔ یقین نہیں آ رہا تم وہی لڑکی ہو جو بھیا کے بنا سانس نہیں لیتی تھی، اور آج 2 سال گزر گئے، تمہارے لب پہ ان کا نام تک نہیں آیا، کوئی شکوہ نہیں آیا، کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی ایسی حرکت کرتے نہیں دیکھا جس سے لگا ہو کہ تم پھر سے سب کو بلیک میل کر رہی ہو اور صرف اپنی خواہش چاہتی ہو۔ تم بہت بدل گئی ہو ماہ رخ۔ ماہ رخ نے ندا کی ساری باتیں بہت آرام اور تحمل سے سنی۔ صحیح کہہ رہی ہو ندا، وقت انسان کو بدل دیتا ہے۔ تم نے اس دن جو باتیں کہیں، انہی باتوں نے تو میرے ضمیر کو جگایا۔ اگر تم وہ سب باتیں نہ کرتی تو شاید اس شخص کے جانے کے بعد میں پھر کوئی ایسی حرکت کرتی اور مر جاتی تو حرام موت ہوتی۔ تمہاری باتوں نے میرے ضمیر کو جگا دیا ندا، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اور تم نے صحیح کہا، 2 سال پہلے زبردستی نکاح کر کے میں نے تمہارے بھائی کی زندگی برباد کر دی، اسے اپنے سے دور کر دیا۔ اگر ہمارا نکاح نہ ہوا ہوتا تو وہ یہاں ہوتے، سب کے پاس اپنوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے، پر سب کچھ میں نے برباد کر دیا۔ نہ وہ تمہاری شادی اٹینڈ کر پائے، نہ فدا کی، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں فہام اور رومانہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ارمان صاحب نے میکال کو فون کر کے بتانا چاہا، لیکن ماہ رخ نے اپنی قسم دے کر روک دیا۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ظلم کر چکی تھی، اب مزید اس کو دکھی نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے سر کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ سر درد ہے کیا؟ تم آرام کر لو نا، اتنا کام کیوں کر رہی ہو؟ ندا نے اسے ایک سنگل صوفے پر بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ندا، مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے، اور پھر فدا کے بھائی یہاں ہوتے تو کیا وہ یہ سب کچھ نہ کرتے؟ مجھے تو ڈبل ذمہ داری نبھانی پڑ رہی ہے، ان کی بھی اور اپنی بھی۔ ندا ماہ رخ کی باتیں سنتی بہت گہری سوچ میں چلی گئی۔ کیا یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل نہ تھی جو بھیا نے اسے ٹھکرا دیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ندا کے پاس بھی نہ تھا۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، اور یہ سب ماہ رخ نے ہی کیا تھا۔ وہ دل سے فدا کی شادی کی تیاری کرتے، اس کے اور ندا کے دل میں گھر کر چکی تھی۔
پھپھو دن کو آئی تھی اپنی بہو کے ساتھ۔ جنید بھی شادی کرتا آگے بڑھ چکا تھا، پر پھپھو آج بھی اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ وہ ان سب کی محبتوں کی مقروض سی ہوتی جا رہی تھی، اور اپنی طرف سے وہ ایسی چھوٹی موٹی کوششیں کر کے کچھ نہ کچھ واپس دینے کی کوشش کرتی رہتی۔ محبتوں کا قرض لے کے اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تو؟ میرے بچے نے تو پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے۔ ارمان صاحب نے اپنے پاس کھڑی ماہ رخ کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اسے اپنے حلقے میں لیا۔ ہے نا اچھا لگ رہا ہے نا پورا گھر؟ وہ بھی مسکرا کر بولی کہ دروازے پر ایک گاڑی آ کے رکی اور پھر ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ شاید پھپھو ہوں گی۔ ندا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی میکال کو دیکھ ندا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ایک دم بھائی کے سینے سے لگ گئے۔ میکال نے مسکرا کر اس کو اپنے سینے سے لگائے قدم اندر کی جانب بڑھائے، جبکہ سارا بھی اس کے پیچھے گھر کے اندر قدم رکھ چکی تھی اور پورے گھر کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میکال کو اپنے سامنے دیکھ کر سبھی گنگ رہ گئے۔ میکال آگے بڑھ کر اپنے باپ کے سینے سے لگا تو ایک سکون سا ان کے اندر اتر گیا۔ آج 2 سال بعد وہ واپس لوٹا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ وہ فدا سے ملتا اسے بھی سینے سے لگا گیا کہ تبھی سب کی نگاہ سارا پر اٹھی اور میکال کی نگاہ خاموش گنگ بنی ماہ رخ پر جا ٹھہری۔ 2 سال پہلے والی رونق اس کے چہرے پر نہ تھی، بلکہ وہ پہلے سے بھی کمزور لگ رہی تھی اور اس کا وزن بھی شاید کم ہو گیا تھا۔ میکال نے ایک نگاہ میں اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لے لیا، جبکہ ماہ رخ کی نگاہیں اس کے چہرے سے ابھی تک ہٹی ہی نہیں تھی۔ میکال یہ کون ہے؟ اچانک ارمان صاحب کی آواز نے ماہ رخ کا سکتہ بھی توڑ ڈالا۔ جہاں میکال سارا کی جانب پلٹا، وہیں ماہ رخ کی نگاہیں بھی اس لڑکی پر جا ٹھہری۔ بابا شی از سارا مائی وائف۔ الفاظ تھے کہ گویا ایٹم بم۔ 2 سال پہلے نکاح کا بم ماہ رخ نے اس پر پھوڑا تھا، آج وہ ان سب کے سروں پر پھوڑ رہا تھا۔ بے اختیار ارمان صاحب کی نگاہ ماہ رخ پر جا ٹھہری، جو بالکل خاموش اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے دل میں جیسے درد کی ٹیسیں اٹھی۔ وہ لڑکھڑائے تھے۔ پاس کھڑی بت بنی ندا نے انہیں سہارا دیا اور صوفے پر بٹھایا۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ فدا جلدی سے پانی لاؤ۔ فدا کو کہتے ندا ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی، ان کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ فدا نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ بابا پلیز بی بریو، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ندا نے رندے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ گہرے سانس بھرتے اسبات میں سر ہلا گئے۔ بابا، میکال نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے کہ ارمان صاحب نے وہیں پہ ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ندا اسے کہو میری نظروں سے دور چلا جائے، اچھا ہوتا یہ واپس ہی نہ آتا۔ ارمان صاحب کے دکھی دل سے کہے گئے الفاظ سنتے میکال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ایک بار پھر اس کے دل میں ماہ رخ کے لیے شدید نفرت جاگی، کیونکہ اس سب کی ذمہ دار وہی تھی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سارا وہاں بالکل خاموش بت بنی کھڑی تھی کہ وہ کیا کرے، وہیں کھڑی رہے یا میکال کے پیچھے اس کے روم میں چلی جائے۔ شاید اس کے گھر والوں کو وہ اچھی نہیں لگی تھی۔ سارا کو یہی محسوس ہوا۔ سوری انکل، شاید میں آپ کو اچھی نہیں لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم اچھی ہو بہت۔ ماہ رخ کی نارمل آواز نے سب کو چونکایا۔ وہ اتنی نارمل کیسے ہو سکتی تھی؟ کہاں تو اسے میکال چاہیے تھا اور کہاں آج وہ اس کی زندگی میں دوسری عورت دیکھتے۔ بالکل نارمل تھی۔ وہ لڑکی بری ہو ہی نہیں سکتی جو اس شخص کی زندگی میں آئے۔ بس اچانک سب کے سامنے بات کھلی نہ تو سب کو دھچکا لگا۔ تم جاؤ تھوڑا ریسٹ کر لو، بہت لمبا سفر کر کے آئی ہو۔ وہ اسے اوپر میکال کے روم میں جانے کا اشارہ کرتی خود ارمان صاحب کی جانب آتے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ سارا خاموشی سے اوپر چلی گئی تھی۔ ماہ رخ نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ تایا جان، آپ کو میری قسم، آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گے، میرے لیے بالکل نہیں لڑیں گے۔ بہت مشکل سے کھڑی ہوئی ہوں، آپ کے اور ندا اور فدا کے بنا یہ ممکن نہ تھا۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، ہر پل ہر لمحہ، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ ان کی یہ بچی اس قدر صابر نکلے گی انہیں اندازہ نہ تھا۔ ایک وقت آئے گا جب میکال کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ وہ اپنی نم آنکھوں سے بس اتنا ہی کہہ پائے۔ وہ دکھی تھے تو ان کی بیٹیاں بھی دکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ارمان صاحب کو قسم دے کے منا لیا کہ وہ میکال کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں گے، کیونکہ فدا کی شادی تھی اور خوشی کا موقع تھا۔ خوشی کے موقع پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو، اور سب کچھ تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی تھی۔ اب رونا یا سسکنا کس لیے؟ ہاں، وہ کوئی بڑا فیصلہ لینا چاہتی تھی، میکال کی زندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ روم میں آتے یہی سوچ رہی تھی کہ دل و دماغ میں شدید ٹیسیں اٹھی اور ناک سے خون کی ایک لکیر نمودار ہوئی۔ وہ اسے آستین سے صاف کرتی فوراً باتھ روم کی جانب بڑھی۔
یہ آج چوتھی بار ایسا ہوا تھا کہ سر درد کے ساتھ اسے ناک سے خون آنے لگا تھا۔ اس کا وزن بھی کم ہو رہا تھا اور جسامت میں بھی وہ پہلے کی بنسبت اور چھوٹی لگنے لگی تھی۔ وینٹی پہ کھڑے وہ مرر میں خود کو دیکھتے دھیرے سے مسکرائی۔ ایک وقت آئے گا جب میکال کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ اپنے تایا ابو کے الفاظ سنتے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، اور شاید وہ وقت اب دور نہیں۔ مہندی کی رسم تھی، دولہے والے مہندی لا رہے تھے۔ ماہ رخ تیار ہوتے اب فدا کو تیار کر رہی تھی کہ دروازے سے سارا اندر داخل ہوئی اور ان کی جانب مسکرا کے دیکھا۔ میں بھی بیٹھ جاؤں یہاں؟ فدا نے منہ پھیر لیا لیکن ماہ رخ مسکرا دی۔ ہاں آ جاؤ بیٹھو۔ ماہ رخ نے اس کے لیے جگہ بنائی کہ تبھی پھپھو اندر آئے۔ نہ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے کہ میکال آ گیا ہے اور کسی فرنگن سے شادی کر کے گھر لے آیا ہے؟ کیسے چپ کر کے سہن کر لیا تم نے؟ پھپھو آتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ماہ رخ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چپ کرانا چاہا۔ پھپھو یہ سارا ہے، فدا کی بھابھی۔ ماہ رخ نے جلدی سے تعارف کروایا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ فوراً ادب میں کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور چہرہ بھی کھلا کھلا تھا۔ شوہر کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ماہ رخ تھی جو اس سے عمر میں بڑی ہی تھی پر چھوٹی لگ رہی تھی اور چہرہ بھی بے رونق سا۔ کیا کہوں تمہیں میں؟ ماہ رخ میری بچی۔ بے قدرے کے لیے خود کو رول دیا۔ وہ ماہ رخ کو کھینچ کے سینے سے لگا گئے۔ سارا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا جبکہ پھپھو ماہ رخ کے ماتھے پر بوسہ دے رہی تھی۔ سارا نے محسوس کیا تھا وہ لڑکی ہر دل عزیز تھی۔ سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ نرم و نازک مزاج والی وہ پیاری سی لڑکی سارا کو بھی اچھی لگی۔ مہندی کی رسم میں بھی ماہ رخ ہر دم آگے آگے تھی۔ جنید کی وائف سیماب سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی اور جنید بھی اسے بہت دوستانہ انداز میں بات کرتا۔ وہ اکثر ماہ رخ کو خالی دامن دیکھتے دکھی ہو جاتا پر اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا سوائے چند اچھے جملوں کے۔ جنید اور سیماب کے پاس کھڑی وہ ان کی بیٹی کو گود میں اٹھائے کسی بات پہ مسکرائی تھی اور تبھی میکال کی نگاہ اس پر جا ٹھہری۔ وہ کتنا بدل گئی تھی، اس نے تو اس بار پرواہ بھی نہ کی۔ پھپھو نے تو میکال کے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ سبھی خاندان والوں کو میکال کی شادی کا علم ہو گیا تھا۔ ظاہری بات تھی سارا بھی وہیں موجود تھی تو سب کو پتہ چلنا ہی تھا۔ بابا، چچا جان اور چچی جان دکھائی نہیں دے رہے۔ میکال کی بات پہ انہوں نے دکھی نظر سے اسے دیکھا۔ 1 سال پہلے چلے گئے اس دنیا سے۔ ارمان صاحب کی بات پہ تو وہ سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہ آیا۔ وہ تو یہی سمجھتا رہا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں یا کسی کے گھر قیام کے لیے، اس لیے کل سے دکھائی نہیں دیے۔ پر اب حقیقت جان کر وہ اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہ پایا۔ مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ چھوٹا سا گلا کر گیا۔ کیا کر لیتے تم وہاں دور پردیس میں؟ اور پھر ماہ رخ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں انفارم کیا جائے۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ کر کے تمہاری خوشیوں کو تم سے دور کر چکی تھی اور واحد خوشی تمہاری امریکہ میں سیٹل ہونا تھا۔ تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ وہ چپ ہی رہی اور اب تک چپ ہے۔ میکال میرا دل اسے لے کر بہت ڈرنے لگا ہے۔ وہ اب گلہ بھی نہیں کرتی، کوئی شکایت نہیں کرتی، اپنے دل کا کوئی درد نہیں بانٹتی۔ وہ اندر ہی اندر سب کچھ ڈالتی جا رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ نہیں بابا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم گھبرا کے بولا۔ تم نے بہت زیادتی کر دی ہے بیٹا، اس پر سوتن لا کر۔ تم نے اسے ان 2 سالوں میں اس کا حق نہیں دیا۔ حق تو دور کی بات، تم نے اس سے رابطہ تک نہ رکھا۔ اتنا بڑا دل کہاں سے لے آئے تم کہ تم نے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا بھی پاس نہ رکھا؟ کیا تمہیں اس بچی کے آنسو دکھائی نہیں دیتے؟ اس کے چہرے کا کرب۔ وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ میکال خاموش تھا تو وہ کیوں اپنا دل کھول کے رکھ رہے تھے؟ رہنے دو بیٹا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم آگے بڑھ چکے ہو اور جس بچی کی ذمہ داری اٹھاتے تم اسے پاکستان لائے ہو، اس کے ساتھ وفا کرنا۔ وہ اس کے کاندھے پہ تھپکی دیتے آگے بڑھ گئے۔ وفا مطلب؟ وہ ماہ رخ سے بے وفائی کر گیا؟ اس کے دل نے آج اسے بری طرح روندا تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے گنہگار ٹھہرایا تھا۔ میکال، اچانک سارا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس آئے۔ میکال نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارا اور ماہ رخ کا نکاح ہوا ہے؟ اس کے سوال پر وہ اسے یکٹک خاموشی سے دیکھے گیا۔ بتاؤ نا، تم اور وہ نکاح میں بندھے ہیں؟ وہاں کتنے لوگوں کے منہ سے سنا میں نے، سب نے ماہ رخ کو بدنصیب کہا۔ ایسا کیوں کیا تم نے میکال؟ وہ تمہارے نکاح میں تھی تو اسے اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ ہم دونوں کو چیٹ کیا ہے تم نے اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دکھی ہوتے روتے وہاں سے تیز قدموں سے بھاگتے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو وہ بنا تاخیر کیے، بنا کسی کی پرواہ کیے سیدھا ماہ رخ کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جاتے وہ ایک دم دروازہ لاک کر گیا۔ ماہ رخ نے گھبرا کے اسے دیکھا۔
اور پھر بالکل ساکت ہوتی اسے دیکھتی چلی گئی۔ یہی ایک کام اس کے اختیار میں نہ تھا۔ وہ اس کو دیکھتی تو دیوانوں کی طرح دیکھتی ہی چلی جاتی، ساری دنیا بھلا کر۔ تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے۔ کیوں کیا ایسا ماہ رخ؟ ایک بار پھر تم نے سب کی نظروں میں مجھے گرا دیا، لیکن اس بار تو تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ وہ کتنے کرب میں تھا، ماہ رخ دیکھ سکتی تھی، پر خاموش رہی۔ چچا چچی جان چلے گئے، میں نہیں تھا یہاں۔ اتنا دکھ کیسے سہ لیا یار تم نے؟ وہ نم لہجے میں بولا تو وہ مسکرا دی۔ جانتے ہیں سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نفرت سہنا۔ میرے ماں باپ نے ہمیشہ مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ ان کے جانے پہ میں روئی تھی، پر ایک دن سب نے جانا ہے نا۔ اور تایا ابو کو ہماری ضرورت تھی۔ میری اور تایا ابو کی حالت سیم ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ چلے گئے، مجھے ان کی ضرورت تھی۔ ان کا بیٹا چلا گیا تھا انہیں چھوڑ کے، مجھے ان کا سہارا بننا پڑا، اور پھر جینا بھی پڑا اور ہنسنا بھی پڑا اور بڑا بھی ہونا پڑا، کیونکہ تایا ابو کو کھونے کی ہمت نہیں تھی نا۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، جیسے سامنے کھڑا شخص میکال نہیں کوئی عام شخص تھا۔ کیا مجھے بھلا دیا تم نے؟ یہ ایک سوال کرتے نہ جانے کیوں میکال کا دل چاہا وہ ایسا جواب دے کہ میکال کو سکون آ جائے۔ یاد رہنے کے لیے کوئی یاد ہی نہیں چھوڑ کے گئے جسے یاد کر کے دل سے لگا کے رکھتی۔ میں تو آپ کا چہرہ بھی بھولنے لگی تھی، وہ کہتے رخ پلٹ گئی۔ میکال کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ کیا تمہاری محبت ختم ہو گئی؟ میکال کو لگا اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو، زخم بن گئی۔ وہ کہتے ایک گال سے مسکرائی۔ اس کے چہرے کی مسکان دیکھتا وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ وہ بدل گئی تھی بہت زیادہ۔ وہ ماہ رخ رہی ہی نہیں تھی جو اس کی دیوانی تھی، جس نے اس کے لیے خود کو مارنے کی کوشش تک کی۔ یہ تو کوئی اور ہی ماہ رخ تھی جسے کم از کم میکال نہیں جانتا تھا۔ شاید میں نے واپس آنے میں بہت دیر کر دی۔ وہ جیسے گہری نیند سے جاگا تھا۔ آپ کو اب یہاں سے جانا چاہیے، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مزید اپنے آپ کو ایسی باتیں کرتے آزما رہی تھی۔ تو تم کیا ہو؟ کیا تم 2 سال سے انتظار نہیں کر رہی؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں صرف منقوہا ہوں، بیوی نہیں، وہ زمین پر گھورتے بولی۔ اور کچھ لوگوں کو انتظار کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں انتظار طویل نہیں لگتا، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں اس انتظار کی مدت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نہ جانے وہ اتنی بڑی باتیں کیسے کرنے لگی تھی۔ مجھے چچا اور چچی جان کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اور کیا بات کرے۔ اسے لگا تھا وہ اس کے سینے سے لگ کے آنسو بہائے گی، اسے بتائے گی کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے، اسے اس کی ضرورت ہے، پر وہ تو بہت مضبوط ہو چکی تھی، اسے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، 1 بار 2 بار پھر بار بار۔ ماہ رخ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ سارا آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر غصہ لیے اندر داخل ہوئی۔ کیسے مرد ہیں تم؟ میں 7 سمندر پار تمہاری محبت میں یہاں تک آ گئی، اور تم مجھے چھوڑ کے اپنی پہلی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، اس کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں۔ وہ غصے میں نان سٹاپ بول رہی تھی۔ بیوی نہیں منقوہا، ماہ رخ نے مطمئن انداز میں اسے دھیرے سے جواب دیا۔ ایک ہی بات ہے، وہ ناراضگی سے اسے دیکھتے بولی۔ نہیں، ایک بات نہیں ہے، بیوی ہوتی تو تم یہاں کبھی کھڑی نہ ہوتی۔ میں اپنا حق کسی کو نہیں لینے دیتی، پر مجھے حق ملا ہی نہیں، اور یقین جانو دکھ بھی نہیں ہے۔ ماہ رخ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے نرم لہجے میں کہا تو وہ جھٹکے سے اپنے کاندھے سے اس کا ہاتھ پرے چھٹک گئی۔ یہ ایکٹنگ کر کے، اچھی بن کر، ناٹک کر کے محبت وصولنے کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ یاد رکھنا میکال صرف میرا ہے، اور میں اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ وہ جارحانہ انداز میں بول رہی تھی۔ ماہ رخ کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے میکال کی خاطر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ کاش تم مر جاؤ، یہ الفاظ تو وہ آج تک نہیں بھولی تھی۔ وہ پہلے دن سے ہی تمہارے ہیں سارا، وہ میرے کبھی تھے ہی نہیں، سب کچھ میرا کیا دھرا ہے۔ یہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تم بے فکر رہو، تمہاری محبت میں شراکت کا چانس ہی نہیں۔ ماہ رخ تلخیاں ہنسی ہنستی۔ سارا تم جاؤ یہاں سے، میں آتا ہوں، میکال کھردرے لہجے میں بولا۔ نہیں، تم میرے ساتھ۔ سنا نہیں تم نے، جاؤ۔ اب کی بار لہجہ خاصا سخت تھا۔ آج پہلی بار میکال نے مجھے ڈانٹا، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ روتے ہوئے اس کا الزام بھی ماہ رخ کے کھاتے میں ڈال گئی۔ دکھی نگاہ سے اس نے میکال کو دیکھا۔ میکال دھیرے دھیرے قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ ماہ رخ، میں تمہیں تمہارا حق دینا چاہتا ہوں، آج ابھی اسی وقت۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا کہ ماہ رخ کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی اور آنسو متواتر بہنے لگے۔ کیسا ظلم کر دیا آپ نے مجھ پر میکال، مجھے بھیک نہیں چاہیے،
ہمدردی تو بالکل نہیں۔ آپ کی محبت وہ سارا ہے، اس کا حق ہے، میرا کوئی حق نہیں۔ ماہرخ 2 سال سے میں گنہگار ہو رہا ہوں، دل پہ ایک بوجھ ہے جسے چاہ کے بھی ہٹا نہیں پا رہا، پلیز رہائی دے دو مجھے۔ وہ ایسے اس کے آگے کھڑا تھا جیسے ایک فقیر کشکول لیے کھڑا ہوتا ہے، اس امید پر کہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ جائیں میکال، آپ کو آزاد کر دیا، ہر اس بات کے لیے جس پہ آپ کو میرا قیدی ہونا پڑے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، میری دلی دعا ہے۔ اچانک اس کی ناک سے خون کی لکیر بہنے لگی۔ میکال نے مکین کے انداز میں ہاتھ بڑھا کر وہ خون دیکھا کہ اگلے پل وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھتی، اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اب اور غم سہنے کی اس نازک سی لڑکی میں ہمت نہیں بچی تھی۔ محبت کا غم ہے، ملے جتنا کم ہے، یہ تو زمانہ نہیں جان پائے گا۔ وہ اسے لیے اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھاگ رہا تھا، اسے سیدھا ایمرجنسی میں لے گیا۔ میرا جو صنم ہے ذرا بے رحم ہے، دیکھے مجھے وہ درد مسکرائے گا۔ وہ وہیں کھڑا اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل کسی انہونی کے سے انداز سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ارمان صاحب ندا کے ہمراہ وہاں پہنچے، جبکہ فدا گھر پہ ہی رکی، ندا کے بیٹے کو لے کر۔ کیسی ہے وہ؟ کیا ہوا اسے؟ ارمان صاحب کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ میکال جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا تو جواب دیتا۔ یوں لگ رہا تھا 2 سال پیچھے چلا گیا ہوں۔ جو تم چاہتی ہو نا وہ کبھی نہیں ہوگا، تم مر بھی جاؤ تو بھی میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو اب چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ کاش تم سچ میں مر جاؤ۔ اپنے الفاظ کی بازگشت سنتا وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹس چاہیے، ساری۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ حیران ہوئے۔ کیسی رپورٹس؟ کیوں، آپ کو نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا ڈاکٹر؟ میکال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ انہیں برین ٹیومر ہے۔ میکال کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے سنائی دیے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ یہاں آئی ہیں، ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ 6 ماہ پہلے بھی یہ لڑکی ہمارے پاس آئی تھی، تب ٹیومر بہت ابتدائی سٹیج پر تھا۔ ہم نے تفصیل سے انہیں سمجھایا، انہیں علاج شروع کرنے کا مشورہ دیا، لیکن شاید وہ خود کو بہادر ثابت کرنا چاہتی تھیں، یا شاید کسی کو فکر میں نہیں ڈالنا چاہتی تھیں۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں دکھ چھلکنے لگا۔ لیکن اگر تب علاج شروع ہو جاتا تو شاید آج یہ باتیں کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اب ٹیومر پھیل چکا ہے کافی حد تک، ہمیں فوری اقدام کرنا ہوگا۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو رکے، وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ ارمان صاحب نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، باقی دعائیں معجزے بھی کر دیتی ہیں۔ آپ مجھے ان کی پرانی فائل لا دیں، ہم علاج شروع کریں۔ میکال کے لیے وہ لمحات کسی موت سے کم نہ تھے۔ بالآخر وہ اس کی بات سچ کرنے چلی تھی۔ وہ ان سب کو درد دے رہی تھی، آخری درد جو ان سب کے لیے جان لیوا درد بن گیا تھا۔ محبت زخم ہے، خاموش ایسا درد دیتی ہے، لبوں پر مسکراہٹ ہو مگر آنکھیں بھیگتی ہیں۔ یہ پل پل مرنے والا کھیل دل کو کاٹ دیتا ہے، جو زندہ رہ بھی جائے وہ فقط سانسیں کھینچتا ہے۔ یہ زخم ایسے گہرا ہے جو رگ رگ سے گزرتا ہے کہ جیسے روح کو چپ چاپ اندر سے کچلتا ہے۔ محبت روشنی کم ہے، یہ ایک بے رنگ سایہ ہے جو ساتھ چل کے بھی آخر تنہا سا چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی آندھی، کبھی خاموش بارش بن کے گرتی ہے، کبھی سینے میں سل بن کر چپ چاپ ہی چپتی ہے۔ جسے چاہو وہی اکثر تماشا کر کے چھوڑ دیتا ہے، وفا کے خواب دے کر بھی فسانہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو ہنساتا ہے مٹاتا ہے۔ محبت زخم ہے جو دل نہیں دعائیں بھی چھین لیتا ہے۔ بابا یہ کس کی ڈائری ہے؟ 4 سال کی ننھی ماہرخ نے میکال کے پاس جاتے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ میکال نے اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھا اور ماہرخ کو گود میں اٹھاتے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا یہ آپ کی بڑی ماما کی ڈائری ہے، وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ بابا ان کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں ہیں؟ باپ سے سوال کرتی وہ باپ کے دل کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی تھی۔ بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، کہتے ہوئے میکال کا لہجہ رن گیا۔ یوں لگتا تھا کل ہی کی بات ہو جب وہ اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ شاید رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہی سزا تھی کہ وہ اس معصوم کی محبت کو نہ پا سکے۔ اس نے اپنے درد اپنے اندر چھپا لیے تھے، آج وہ ان سب سے دور تھی تو وجہ وہ خود ہی تھا۔ وہ اب بھی روزانہ اس کی قبر پہ جاتا، اس کی قبر سے بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو آتی،
جیسے وہ کسی باغ میں آ گیا ہو۔ اس کے جانے کا درد میکال کو اپنی آخری سانس تک رہنے والا تھا۔ کتبے پہ نگاہ جا ٹھہری جو ماہنور کی آخری خواہش پہ بنا تھا، مرحومہ ماہرخ نور بی بی، زوجہ میکال قریشی، پیدائش 12 مارچ 2000، وفات 5 جولائی 2025۔ وہ جا چکی تھی اس کی زندگی سے اپنی شمع کا اجالا لے کر۔ اب فقط خاک باقی تھی، کچھ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں باقی تھیں جن کو سہنے کے لیے میکال کی سانسیں باقی تھیں۔ دھیرے سے کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کوئی اور نہیں، سارا تھی، جیسے ماہرخ کا دوسرا روپ۔ وہ اس کے ساتھ تھی، اس کا حوصلہ بن کے۔ ماہرخ کے جانے کا دکھ اسے بھی تھا۔ اس نے میکال کو سہارا دیا، ہر طرح سے سنبھالا۔ جاتے جاتے ماہرخ اپنی ساری اچھائیاں اس میں ڈال گئی، وہی صبر، وہی سلیقہ، جیسے ماہرخ کا دوسرا روپ ہو۔ اس نے ندا، فدا اور ارمان صاحب کا سچ میں سہارا بن کے دکھایا تھا، انہیں اپنا بن کے دکھایا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک وجود تھا جو کسی کو بھی بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ یہ پہلی کہانی ہے جس کے اینڈ نے مجھے بھی رلایا۔ یہاں اگر ماہرخ کو زندہ رکھا جاتا، معجزہ دکھایا جاتا، تو وہ ماہرخ کے کردار کے ساتھ زیادتی تھی۔ ایسے معجزے ہوتے ہیں لیکن بہت کم، اور جو اس سچویشن سے گزر چکے ہیں میرے سمیت، وہ جانتے ہیں کینسر پیشنٹ کی زندگی میں معجزے کم ہی ہوتے ہیں۔ ماہرخ کا کردار لکھتے آنکھوں میں آنسو آئے، اس کا درد اپنا سا لگا۔ امید کرتی ہوں سب پازیٹیو کمنٹس کریں گے۔ ماہرخ کا کردار، اس کے ڈائلاگ سب کے لیے یادگار رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔